زوردار تالیوں سے استقبال کریں وفاقی وزیر علی محمد خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کے ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ I, on behalf of the gallant Pashtuns and people of Khyber Pakhtunkhwa in Pakistan, I want to pay tribute to the martyrs of 1971, the Shaheeds, those who raised the flag of Pakistan in East Pakistan despite the warmongers of Mukti Bahiri. And I also want to pay the salute and tribute ان ماؤں کو اور ان والدین کو جن کے سینے پہ زخم لگا 16 دسمبر 2014 کا، اور جو آج بھی پاکستان زندہ باد کہتے ہیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے، اتنا مشکل کام ہے کہ جو وزن میں ہلکا جنازہ ہو وہ دکھایا، اپنے نبی کی بیٹی سے اس کی نسل کو چلا کے دکھایا اور ان کو میسج دیا کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا نام مٹ جائے گا، نام مٹے گا تو ابو جہل کا مٹے گا، نام مٹے گا تو اس وقت کے کفار کا مٹے گا، نہیں مٹے گا تو آپ کا نہیں مٹے گا۔ حسین مر کے بھی شہید ہو کے بھی زندہ ہے اور یزید جیت کے بھی ہار گیا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آتے ہیں مسئلے مسائل، آتے ہیں زندگی میں، قربانیاں شہادتیں بھی آتی ہیں، لیکن آج کا میرا 16 دسمبر 2021 کا ریکویسٹ ہے، ایک عرضی ہے، ایک پیغام ہے، جو آج میں نے صبح اسلام آباد میں بیٹھ کے پشاور نکلنے سے پہلے میں نے ایک پاکستان میں ایک عرضی بھیجی ہے تمام پاکستانیوں کو جن کے سینے میں پاکستان کا دل دھڑکتا ہے کہ آئیں اپنی غلطیوں کی بھی اصلاح کریں۔ کسی ماں کو بتانا نہیں پڑتا اپنے بیٹے کو کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ ماں جب سوتیلی ہوتی ہے تو پھر بیٹا روتا ہے۔ پاکستان ہماری سگی ماں ہے، لیکن ہمارے کرتوتوں نے کچھ مواقع پہ اس کو ہماری سوتیلی ماں کا ایک شائبہ سا دیا، جس سے لوگ ناراض ہوئے۔ غلطیوں کو صحیح کرنا پڑے گا، سچ بولنا پڑے گا، اور سچ یہ ہے کہ بہت بڑی سازش تھی سن 71۔ میں پشاور میں ہوں اور یہ میرے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ میرے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ میں اس انسٹیٹیوشن میں، اس کے ساتھ ہی میری انجینئرنگ یونیورسٹی ہے جہاں سے میری انجینئرنگ ہے سول، اور اس کے ساتھ ہی میری پشاور یونیورسٹی جس کا اسلامیہ کالج ایک حصہ تھا اور ہے، جہاں سے میری وکالت کی تعلیم ہے۔ اور میں اتنا کمزور انسان، میں کوئی خاص پڑھا لکھا بندہ بھی نہیں، مجھے اللہ نے وہ عزت دی کہ جس جگہوں پہ میں پڑھا ہوں آج میں وہاں مجھے بلایا گیا۔ یا اللہ مجھ سے اور میرے ان دوستوں سے جو یہاں پختون بچے اور جو پشتون نہیں بھی ہیں، کیونکہ پشتونوں کا صوبہ ہے اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ ہم سے وہ کام لے جس کام کے لیے 12 اپریل 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح یہاں تشریف لائے تھے۔ اور میسج کیا دیا تھا؟ میسج علامہ کا ہی میسج دیا تھا
کہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو. That was the message which he gave. میں اسلامیہ کالج کے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، یہاں پہ اسلامیہ کالج کے بچے بھی بیٹھے ہوں گے، بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ہمارے مہمان دوست اسلام آباد سے آئے ہیں، کچھ اور بھی ارد گرد سے ہمارے آرگنائزیشن کے. صدیقی صاحب آپ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، حالی صاحب آپ نے جو کتاب دی، آپ لوگوں کی برکت سے اور وی سی صاحب کے تعاون سے یہ محفل سجی ہے. جو لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی جڑوں کو مضبوط کریں. میں اپنے اسلامیہ کالج کے بچوں کو کہنا چاہتا ہوں، یہ جو نوجوان ادھر بیٹھے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز بخشا ہے جو بہت کم یونیورسٹیز اور بہت کم کالجز کو اللہ تعالیٰ نے دیا، کہ محمد علی جناح جو غلام رسول تھا، آپ اس کی وردی پہنتے ہو، آپ شیروانی پہنتے ہو، آپ قائد کے لباس میں ہو، آپ اس کالج میں اور اس یونیورسٹی میں پڑھتے ہو جو قائد کے سینے میں تھی. وہ قائد جس کا بیٹا کوئی نہیں، جس کا اس ملک میں بیٹا کوئی نہیں، نہ کوئی اس کی بیٹی اس ملک میں ہے. آپ تھوڑا سا قائد کو پڑھیے گا کہ قائد کے سینے میں اسلام اور پاکستان کے لیے کیا تھا. اگر آپ اس سے اپنے باپ سے زیادہ محبت نہیں ہوئی تو میرا نام علی محمد کی بجائے جو آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ لیں. پڑھیں تو صحیح. قائد، ان کی بہن لکھتی ہیں مائی بردر میں، فاطمہ جناح، وہ لکھتی ہیں کہ جب اسلامیہ کالج کی سپیچ کے لیے وہ ادھر آئے پروگرام کے لیے 48 میں، تو ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی، اور اس دن اسلامیہ کالج کے اس دالان میں، اس صحن میں ان پہ بڑی بارش ہوئی. وہ نہیں اٹھے، وہ بیٹھے رہے. وہ کہتی ہیں میں اپنے بھائی کو کوشش کی کہ ان کو میں ریکویسٹ کروں کہ بارش ہے تو یا تو آپ نہ بیٹھیں یا سپیچ چھوٹی کر کے چلے جائیں. میں نے کہا نہیں، میں بیٹھوں گا کیونکہ اسلامیہ کالج کے بچے اور نوجوان مجھے سننا چاہتے ہیں. کئی بار میں سپیچ ان کی پڑھ چکا ہوں، 48 کی اسلامیہ کالج کی. پرسوں پہ اسلام آباد میں ایک بہت زبردست پروگرام تھا جماعت اسلامی کے ہمارے دوستوں کا، وہ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں، مختلف جماعتوں کے لوگ مجھے بلا لیتے ہیں. وہاں میں نے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے وہاں بات تھی طلبہ یونین کی، تو میں نے قائد کی اس سپیچ کا حوالہ دیا جو 12 اپریل سن 48 کو انہوں نے دیا تھا. اور وہ کیا تھا، اس کا تھوڑا سا حصہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں اردو میں. وہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں پہلے ہمارا مقابلہ ایک ایسی حکومت سے تھا جس سے ہم آزادی چاہتے تھے، اب ہم نے آزادی حاصل کر لی، اب ہماری اپنی حکومت ہے. پھر وہ کیا، میری اپنی بھی ایک سوچ ہے، کبھی میں تنقید کا بھی مجھے اس کا سامنا جو ہے مجھے وہ کرنا پڑتا ہے. میں اپنے آپ کو سب سے پہلے مسلمان سمجھتا ہوں، پھر پاکستانی ہوں، پھر میں پشتون ہوں. کیونکہ خطبہ حجت الوداع میں قائد اعظم محمد علی جناح کے اور ہم سب کے محبوب اور ہم سب کے رہنما اور سب سے بڑے رہنمائے اعظم اور آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے کیا فرمایا تھا؟ کیا انہوں نے رد نہیں کی تھی؟ کیا اس بات پر رد نہیں کی تھی کہ پشتون کو پنجابی پہ، سندھی کو بلوچ پہ، عربی کو اجمی اور عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پہ اور کالے کو گورے اور گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت نہیں؟ تو کیا یہ صرف ثواب کمانے کے لیے باتیں پڑھتے ہیں؟ اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اس آدمی کے سینے میں کوئی باعث نہیں تھا پشتون، پنجابی، بلوچ، سندھی کا. اس لیے اس میں وہ کہتے ہیں کہ your foremost duty before your district, before your province, before your tribe and your family is to the state of Pakistan. پڑھیں اس کو. میں تو وی سی صاحب سے کہوں گا کہ یہ اسپیچ کہیں لگی بھی ہوگی، پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ 16 دسمبر 2021 کے حوالے سے آج جو ہم 2 بڑے دنوں کی یاد تازہ کر رہے ہیں، آپ قائد اعظم کی اس سپیچ کے بروشرز نکال کے آپ اپنے بچوں میں تقسیم کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کے اور پھر صحابہ کرام، ہمارے جو 4 سب سے بڑے جو ہمارے رہنما تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کے ساتھ کیا ہوا، اور اس کے بعد اسلامی تاریخ کو آپ دیکھیں کیسی اسلامی تاریخ تاراج ہوئی، کس طرح ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں، اسپین میں کس طرح سلطنت عثمانیہ سب کچھ کیسے تہتاغ ہوا، تاراج ہوا. یہ اسی وجہ سے ہوا کہ جو سلطان محمود غزنوی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی راستے ہم نے چھوڑے. ہمیشہ امن تلواروں کی سائے میں ملتا ہے، بھیک میں کبھی نہیں ملتا، بھیک میں کٹے ہوئے سر ملتے ہیں. تو
قائد اعظم نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ آپ لسانی تعصب سے نکلیں. اسٹوڈنٹس کو کہا کہ آپ سلوگنیئرنگ میں نہ پڑیں, اپنی حکومت پہ کنسٹرکٹیو تنقید کریں. اور کیا وہ الفاظ ہیں اس اسپیچ میں, وہ کہتے ہیں یور گورنمنٹ از جسٹ لائک یور اون گارڈن, ٹیک کیئر آف اٹ. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ عمران خان صاحب کی حکومت میری حکومت کا میری جماعت. I'm talking about the government and the state of Pakistan. Let's put it this way. حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں, پہلے میاں صاحب کی تھی, اب خان صاحب کی ہے, کل کس کی ہے اللہ کو پتا ہے. ریاست تو رہے گی نا, اسلامیہ کالج تو رہے گا نا, قائد اعظم تو رہے گا, دین تو رہے گا نا, گنبد خضرا تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. جب تک دنیا قائم ہے پاکستان قائم رہے گا. تو پھر آپ مجھے بتائیں, کیا ہماری یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ ہم اس ملک سے وفا کریں؟ اور وفا کیسے کریں؟ وفا ایسے کریں کہ ان شہیدوں کے خون سے وفا کریں, کہ ان کو یہ احساس ہو کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی اگر گئی ہے, اس نے اپنا خون دیا ہے اس ملک کے لیے, چاہے کسی بھی صورت میں ہو, تو رہے گا نہیں ہے. وہ احساس آپ کو مار دیتا ہے, وہ لاش نہیں مارتی, وہ احساس آپ کو مار دیتا ہے کہ میرے خون کی قدر نہیں. ایک ماں آپ نے آج سنی, ایک ماں تھی جس کا بیٹا سن 71 میں لڑا تھا جیسور میں. ایک ماں تھی جس کا بیٹا سن 71 میں لڑا تھا جیسور میں. اتفاق سے اس کا نام محمد علی تھا, میرا نام علی محمد ہے. محمد علی کپتان تھا, نئی اس کی شادی ہوئی تھی, اور اس کے خاندان میں کچھ لوگ بڑے سیاستدان بھی تھے. تو جب 71 کا میدان سجا تو کچھ رشتہ داروں نے اس بڑے سیاستدان کو کہا کہ آپ کا تو ہاتھ چلتا ہے, آپ کا تو تعلق ہے, محمد علی کو نہ جانے دیں اس پاکستان لڑنے کے لیے. محمد علی نے کہا نہیں, مجھے میری پاک فوج نے ٹریننگ اس لیے نہیں دی کہ میں یہاں اپنے ملک میں ویسٹ پاکستان میں بیٹھ جاؤں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لڑنے نہ جاؤں, ان کا ساتھ نہ دوں, دشمن کے خلاف میں نہ لڑوں. کپتان محمد علی اپنی ماں اور اپنے والد سب کو چھوڑ کے چلا گیا. یہاں ہم نے POWs کی یہاں باتیں سنی. محمد علی جیسور میں لڑا اور پھر 3 سال دشمن کی قید میں چلا گیا. اس کی ماں سخت سردیوں کی راتوں میں, جس طرح ابھی دسمبر کی راتیں ہیں, سخت سردیوں کی راتوں میں, اور اتفاق سے پشتون لوگ ہیں وہ, تو آپ کو پتہ ہے پشتون میں پردے کا کلچر, اور پھر آج سے 50 سال پہلے کا آپ ذہن دیکھ لیں تو اس وقت اور بھی, اب تو تھوڑا سا میڈیا کی وجہ سے معاملات کھل گئے ہیں. تو وہ ماں سخت سردیوں میں رات کے 2 بجے اپنے گھر سے نکل کے مردانہ حصے میں حجرے میں جا کے دروازے چیک کرتی تھی کہ میں نے ابھی محمد علی کی آواز سنی. اس ماں کے ساتھ اس کی بیٹی محمد علی کیپٹن صاحب کی بہن, اس کی بیٹی اس ماں کی اس کے ساتھ جاتی تھی. اس کو پتا ہوتا تھا, محمد علی کو پیار سے وہ خان جی کہتے تھے, ان کو پتا ہوتا تھا کہ خان جی نہیں آیا, خان جی تو پتہ نہیں کدھر ہے, آئے گا بھی کہ نہیں, لیکن وہ اپنی ماں کو پھر بھی لے جاتی تھی, اس کو دروازے کھول کے دکھاتی تھی. محمد علی کی آواز آتی تھی لیکن محمد علی نہیں ہوتا تھا. اور محمد علی پھر واپس آیا, واگا بارڈر کراس کیا. اس کے والد کی, جس کو بڑا شوق ہوتا تھا اچھی گاڑی کا, اس کی والد کی کالی مرسڈیز محمد علی کو واگا بارڈر پک کرنے آئی, لیکن والد اس میں نہیں تھا. محمد علی صاحب نے پوچھا کہ والد صاحب کدھر ہیں؟ ان کو بتایا گیا کہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں اپنے حجرے میں. ان کے چچا ان کو لینے گئے. محمد علی صاحب لاہور سے مردان آئے, اپنے ڈیرے میں آئے, اور ان کے والد ان کا انتظار حجرے میں نہیں قبر میں کر رہے تھے. محمد علی کی ملاقات اپنے والد سے قبر پہ ہوئی. وہ محمد علی میجر ریٹائر ہوئے, پھر آرمڈ کوٹ 13 لانسر سے ان کا تعلق. میرے ماموں, وہ اس کی ماں میری نانی ہے, اور اس کی بہن جو اپنی ماں کو حجرے میں لے جاتی تھی اور دروازے کھول کے دکھاتی تھی, وہ میری ماں فہمیدہ بیگم. تو ہم نے سفر کیا ہے پاکستان کے لیے, آپ نے بھی سفر کیا.
ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا، خاک صحرا پہ جمے یا فرق انصاف یا کف قاتل پہ جمے، خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا، ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اجیت دوول ہمیں پتہ ہے تم نے بات کی تھی 16 دسمبر 2014 سے، تم نے بات کی تھی کہ ہم پاکستان کو تکلیف پہنچائیں گے، تم نے تکلیف پہنچائی نا، ہمیں تم نے تکلیف پہنچائی، ہمارے لالوں کو شہید کیا۔ پشاور جو پھولوں کی وادی ہے، جس میں میرا بچپن، جس میں میری جوانی گزری، وہ میری زندگی کا سب سے افسوسناک دن تھا، یا وہ دن تھا جب زینب شہید ہوئی قصور میں، یا وہ دن تھا جب ہمارے یہ بچے جو ان کے ساتھ یہ ہوا۔ مجھ سے وہ دن کبھی نہیں بھولتا، میں باپ کے جنازے پہ نہیں رویا، لیکن میں اس دن بہت رویا۔ لیکن رونے کے بعد ہم نے سبق سیکھنا ہے۔ یہودیوں کو اپنا سبق یاد ہے، جب وہ اجتماع کرتے ہیں یروشلم میں یا تل ابیب میں، ان کے بینرز دیکھ لیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے وی ریممبر خیبر۔ تو ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ محمد علی جناح، جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاگتے ہوئے روحانی حالت میں لندن میں ڈائریکشن دی تھی، اور یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ درج ہے، جس پہ جنریشن وار والے حملہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں، یہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے غلام کو آرڈرز دیے تھے کہ محمد علی گو، I'm your prophet محمد علی go and serve the Muslims of the subcontinent۔ یہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ ملک دیا تھا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم اس امانت کا خیال نہیں رکھ سکے اور آدھا ملک گما دیا۔ پاکستان کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اسلامی تاریخ سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔ آپ کا سن 47 جو ہے وہ ہجرت پہ مشابہ ہے۔ جس طرح ہجرت ہوئی تھی، لاکھوں مہاجرین جو ہے وہ ہجرت کرتے رہے۔ فاطمہ جنابی بھی اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ قائد کے آخری الفاظ کیا تھے when he was dying۔ قائد جب فوت ہو رہے تھے، لوگ اپنے بچوں کا پوچھتے ہیں، لوگ اپنی بیوی اپنے ماں باپ کا پوچھتے ہیں، وہ اس قوم کا پوچھ رہے تھے، مہاجرین، فلسطین، کشمیر، یہ 3 الفاظ، سارا کچھ سندھ مدرسۃ الاسلام اور اسلامیہ کالج اور فاطمہ جنابی بھی کے نام کر کے چلے گئے۔ اور آخری الفاظ کیا تھے؟ آخری الفاظ ان کے کیا تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے آخری الفاظ یہ تھے کہ فتح خدا حافظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس آدمی نے جو یہ تحفہ ہمیں دیا تھا، ہم آدھا گوا چکے، حالانکہ یہ ایک امانت ہے ہمارے پاس۔ اللہ ہم سے پوچھے گا، بنگلہ دیش ہمارا بھائی ہے، ہمارا چھوٹا بھائی ہے، لیکن وہ کبھی ایسٹ پاکستان ہوا کرتا تھا، وہاں کبھی پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرایا کرتا تھا۔ اس قربانی کے صدقے میں اپنے آپ سے ایک عہد تو کریں، اور وہ عہد یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جڑ کے رہیں گے، اپنے بھائی کی طرح رہیں گے۔ لیکن انشاءاللہ سری نگر میں نریندر مودی سن لینا، اس کا بدلہ جو تم نے ہمارے ساتھ پشاور میں کیا تھا 2014 میں، اس کا بدلہ انشاءاللہ سری نگر کی مرکزی جامع مسجد میں لیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرا کے رہیں گے سری نگر میں۔ اور یہ بھی میری بات یاد رکھنا، شاید آج اسلامیہ کالج پشاور میں یہ دیوانے کا خواب لگے، لیکن میں یہاں سے نئی دلی میسج دینا چاہتا ہوں کہ تم سری نگر کی بات کرتے ہو، اور ایک پاگل، ایک دیوانہ علی محمد جو ہے وہ لال قلعے کی بات کرتا ہے۔ لال قلعے پہ کبھی اسلام کا سبز ہلالی پرچم لہرایا کرتا تھا۔ لال قلعے کی خیر مناؤ، لیکن انشاءاللہ اس سے پہلے ہم نے اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے، غم سے سیکھنا ہے۔ اللہ کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ میرا بیٹا عثمان ہے، اب او لیولز کر رہا ہے، when he was young، ابھی چھوٹا ہے، کچھ سال پہلے مجھے اس نے کہا عمران خان سے مجھے ملاؤ۔ خان صاحب کے پاس گیا، خان صاحب نے اس کو 2 باتیں کی، چونکہ سیاسی محفل نہیں ہے تو میں کوئی پی ٹی آئی کی بات تو نہیں کروں گا۔ ایک بچے کو ایک لیڈر نے ایک بات کی جو میں اپنے اور بچوں کی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا عثمان there is no short cut in life، اور یہ بھی میری بات یاد رکھنا، انہوں نے عثمان سے کہا کہ عثمان ہر تکلیف کے بعد آسانی آتی ہے۔ یہ قرآن کا میسج ہے حضور، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان will rise۔ آپ پڑھیں تھوڑا صوفی محمد برکت علی صاحب فیصل آباد والے کو، جو ان کی پیشن گوئی تھی نا کہ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ دنیا کے فیصلے اور دنیا کی ہاں اور نہ کے فیصلے اسلام آباد اور پاکستان کی ہاں اور نہ میں ہوں گے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو پہچانا،
جس طرح بھی فیضان نے بات کی تھی کہ خودی میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، کسی کے کام آئیں، کوئی خدمت کریں، کوئی اپنے اساتذہ کرام کے گوڑوں کو ہاتھ لگائیں، کوئی اپنی ماں کے پیر اور ان کے ہاتھ چومیں، کوئی اپنے چھوٹوں سے شفقت کریں، کوئی اپنے چپڑاسی کسی ڈرائیور کی، اس کی کسی بیٹی کی شادی پہ اس کی ہیلپ کریں، دعا لے لیں، یقین کریں دنیا کے سارے کرسیاں اور سب کچھ آپ کے پیروں کی خاک ہوگی۔ ایک دن آئے گا کہ آپ بھی اپنی یونیورسٹیز میں آئے ہوگے، آپ بھی اللہ چیف گیسٹ اسلامیہ کالج میں آ کے یہاں پہ آپ سپیچ کرو گے، انجینئرنگ یونیورسٹی میں، میڈیکل کالج میں۔ یہاں میری جوانی کے بچپن کے دن گزرے ہیں، بڑے میچز کھیلے ہیں، آئی واز اے پروفیشنل کرکٹر ایز ویل۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ پشاور یہ قربانیوں کا شہر ہے، اس پشاور سے پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ اس پشاور نے سینہ آگے کر کے، جس طرح باپ اپنا سینہ آگے کرتا ہے، اس نے لاہور کے، کراچی کے اور پنڈی کے اور ہر جگہ کے حصے کے تیر اپنے سینے پہ کھائے ہیں۔ ہم اتنے سے تھے جب یہاں دھماکے ہوتے تھے، جب افغانستان کا جہاد ہو رہا تھا، دھماکے ہوتے تھے، پشاور میں بڑا خون بہا ہے، پشاور میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، لیکن اب انشاءاللہ خوشیاں آئیں گی، اب انشاءاللہ خوشیاں آئیں گی، اور خوشیاں آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان بدل رہا ہے، انشاءاللہ پاکستان مضبوط ہوگا، لیکن اپنے آپس کی یہ چھوٹی چھوٹی رنجش ہیں، سیاسی اختلافات، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دینا، ایک دوسرے کو مار دینا، اور پھر جنریشن وار کا حصہ بن کے اپنی پاک فوج، اپنے اداروں، اپنے ہی ملک، اپنی ریاست پہ وہ سوال کھڑے کرنا جو ہم نے دشمن سے کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا تو یہ عہد ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے ملک کو ملک بنائیں گے جس کے لیے ان لوگوں نے قربانیاں دی، سن 71 میں بھی دی، 65 میں بھی دی، 2014 میں ہمارے بچوں نے بھی دی، حالانکہ وہ شہید ہونے کے لیے نہیں، وہ پڑھنے کے لیے نکلے تھے، وہ فوجی کی وردی میں نہیں، وہ اسکول کے یونیفارم میں گئے تھے، لیکن وہ معصوم شہید ہیں۔ میدان کربلا کے بعد یہ ایک بہت بڑا سانحہ اس امت کی دامن میں ہے۔ آئیں اس غم کو، آئیں اس کرب کو پاکستان کی کامیابی کا ہم ایک شاخسانہ بنائیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ اسلام کی تاریخ کی طرف پاکستان کی تاریخ ہے، تو جو مہاجرین کی بات سن 47 میں قائد نے کی تھی، سن 65 غزوہ بدر کی مثال ہے، 71 جو ہے وہ غزوہ احد پہ مشابہت ہے، اور فتح مکہ آنی ہے انشاءاللہ۔ چونکہ پشاور میں ہوں تو میں آخر میں دعا سے پہلے غنی خان بابا اور رحمان بابا اور خوشحال خان بابا کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان لوگوں کے بچے ہیں، ہم ان لوگوں کی اولادیں ہیں، ہم نے کبھی کسی غاصب کے آگے جو ہے کبھی سر نہیں جھکایا، ہم نے اپنا سر کٹایا ہے لیکن سر نہیں جھکایا۔ وہ زخشال تر پلاس کفن پگاڑ برا پاسم، زخشال تر پلاس کفن پگاڑ برا پاسم کہ خبر شم چا پختند چا غلام شو۔ اور عبد الرحمن بابا کیا کہتے ہیں؟ لقد اونی مستقیم پخپل مقامیم، لقد اونی مستقیم پخپل مقامیم کہ خزان ربانی راشی کے بہار۔ اور غنی خان بابا وی آر لکی کہ ہم نے انہوں نے جس فضا میں سانس لی، ہم نے بھی اسی فضا میں سانس لی، وہ 4 صدر میں مردان میں، اور ہماری زندگی میں غنی خان بابا فوت ہوئے۔ کیا وہ سٹالورڈ تھا؟ کیا وہ جائنٹ تھا؟ وہ صرف ایک پشتون انٹلیکچول نہیں، وہ اس امت کا اور اس پاکستانی قوم کا اتنا ہی اثاثہ ہے جتنا علامہ محمد اقبال تھے۔ کہتے ہیں کہ خزیشنے میں بقبر وے ولاڑے، a tribute to the heroes of 1971 and the shaheeds of 2014 16 دسمبر APS کے بچوں کے لیے اور 71 کے ہیروز کے لیے، کہ خزیشنے میں بقبر وے ولاڑے کو غلام مڑم رازے تکے پلاڑے کہ پخپلو موینو نوم لمبے دلے پما مپلی توئی دا جماعت غاڑے، اور کو فوج دا دشمن میں قطرے نکڑو مورے پکم مخ ببیا پما پس تجارے، اور یا بدا بیننگ ملک باغ ادنکم یا بکرم دا پختنو کسے وچارے۔ آخر میں دعا سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح، جس کو میں اپنے والد صاحب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میرے یہ موبائل میں میرے دل میں ہر جگہ قائد اعظم کی تصویر ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کا اہل ہے۔ عزت وہ ہوتی ہے جو کوئی کماتا ہے، ڈیمانڈ کرتے ہوئے عزت نہیں ملتی۔
you don't demand respect, you command respect. تو ان کے کچھ الفاظ تھے جو میں لاہور میں جب جاتا ہوں وہاں کی یوتھ کو بتاتا ہوں. میں پشاور کی یوتھ کو اپنے بابائے قوم کا وہ فرمان یہاں جو اسلامیہ کالج میں بات کی وہ بھی بتایا. 30 اکتوبر سن 47 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے یونیورسٹی اسٹیڈیم لاہور اور اس سے پہلے سن 42 میں ایک بات کی تھی. دونوں باتیں 1 منٹ کے اندر کر کے پھر میں اجازت لوں گا. سن 42 والی پہلے کر دیتا ہوں. یہ ان لوگوں کے منہ پہ تمانچہ ہوگا جو کہتے ہیں کہ کیا دو قومی نظریہ ختم ہو گیا؟ پاکستان کیوں بنایا؟ ایک ہی ملک میں ٹھیک تھے نا. پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی ملک بنانا تھا تو پھر نہ بناتے. اس طرح کے کاؤنٹر نیریٹو چلتے ہیں. دس از دا 5th جنریشن وار جس کا جواب ہم نے اپنے ایمان کی طاقت سے اور تاریخی حوالوں سے دینا ہے. 1942 آپ ہی کی طرح کے بچوں علی گڑھ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو سپیچ کرتے ہوئے جو میرے دادا پیر محمد صاحب جس کا میں نے ذکر کیا کہ ان کے ایک چچا بڑے سیاستدان تھے جو ان کو روک سکتے تھے, وہ تھے پیر محمد خان میرے دادا جو آل انڈیا مسلم لیگر تھے. تو وہ آپ ہی کی طرح بچے تھے جب انہوں نے قائد کو یہ سنا ہوگا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس پاکستان کا طرز حکمرانی کیا ہوگا؟ میں کون ہوتا ہوں پاکستان کے طرز حکومت کا فیصلہ کرنے والا؟ یہ فیصلہ تو 1300 سال پہلے ہو چکا. قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا. This is 1942. Now let's go and fast forward to 1947, 30th October, لاہور یونیورسٹی اسٹیڈیم, جہاں قائد فرماتے ہیں لمبی سپیچ کا چھوٹا حصہ 30 سیکنڈ میں. وہ کہتے ہیں کہ why should you also, یہ اسلامیہ کالج اور پشاور کے لڑکیوں کو نوجوانوں کو میں کہہ رہا ہوں, قائد آپ کو کہہ رہا ہے, لاہور میں ایڈریس کیا آپ کو بھی کہہ رہا ہے کہ why should you also not succeed like your own forefathers. کہ تاسو د خپلو مشرانو په شان تاسو ولې نشئ کامیابېدی؟ ولې بالکل کامیابېدی شئ. The best among you is the life of a martyr for a righteous cause. No power on earth can undo Pakistan. Long live Pakistan. It has come to stay. Pakistan. بہت شکریہ. اب میری دعا ہے کہ یہ جو کاوش یہاں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسلامیہ کالج سے اور بھی ایسے اسٹالورٹس نکالے اور بنائے جو پاکستان کا نام روشن کریں. بہت سے محسن پاکستان عبدالقدیر خان, بہت سے جہانگیر خان اور بہت سے ایسے اسٹالورٹس نکلیں جو سیاست میں اور ریاستی امور میں اپنا نام بنائیں. 71 کے شہیدوں اور وار ہیروز اور غازیوں کے لیے اور 2014 APS کے شہید بچوں اور ان کے والدین کے لیے یہ چھوٹی سی دعا جو تمام قرآن پاک تحفہ ہے, لیکن ہر نبی کو اللہ نے ایک تحفہ دیا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں جو تحفہ دیا ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری چند آیات ہیں, ان کا تحفہ ہے. تو اسی کی دعا ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ان شہید بچوں کو. ہم تو مر جائیں گے, وہ زندہ رہیں گے کیونکہ وہ شہید تھے, وہ قلم کے علم کے شہید تھے. ان کی خون کی شاید کمی تھی جو یہ پاکستان جو ہے نہیں اٹھا تھا, شاید اس خون کی کمی تھی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین یا رب العالمین. پاکستان زندہ باد. اسلامیہ کالج پشاور بائند آباد.